إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں فمن اللہ کی طرف سے ہی ہیں. جو بھی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں صبح شام وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس بچپن سے ہوتی ہیں، بلکہ پیدا ہی انہی نعمتوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے اور اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ نعمت چلی نہ جائے یا پھر کسی ایسے شخص کو نہ دیکھ لے جس کے پاس یہ نعمت موجود نہ ہو. تب اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں، انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، کیونکہ اسلام یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پہچان ہے انسان کی کہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے انسان کا رأس المال ہے، کیپٹل ہے. یہ کیپٹل ہے دین اسلام. تو اسلام علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے. تو کیا ہم اس کو تب ویلیو دیں گے جب یہ نعمت چلی جائے گی؟ والعیاذ باللہ، یہ تو بے وقوفی ہوگی، کیونکہ انسان کو پتہ چلتا ہے قدر تبھی ہوتی ہے نا نعمت کی جب وہ چلی جاتی ہے. تو اگر اس کے جانے کا تو ہم انتظار نہیں کر سکتے، ورنہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے. لہٰذا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے تو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. عموماً انسان کے پاس بہت اپنی کچھ ایسے خزانے ہوتے ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی چیز اس کے پاس ہے. شاید اس کی وہ علم نہیں ہوتا کہ میرے پاس بہت بڑی چیز ہے. انسان آج دیکھیں، آج طرح طرح کی چیزوں سے مرعوب ہوتا ہے اور اپنی پہچان اس سے کرانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے آج انسان چاہتا ہے کہ اپنی پہچان اس کے ساتھ کرائے، اپنا نام اس کے ساتھ لگائے اور اس کو اون کرے، اس پر فخر محسوس کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ میری پہچان ہے. تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں آج؟ پروفیشن ہے. مطلب لوگ ملتے ہیں، جی السلام علیکم، حنین CFO آف دس سو اینڈ سو کمپنی. پروفیشن ہے. یا سول پروپرائٹر ہوں، یہ میرا کاروبار ہے. فخر محسوس کر رہا ہے نا، تبھی تو بتا رہا ہے. یعنی 2 لائن کے انٹروڈکشن میں پہلے تو اپنا نام دینا اس نے ضروری سمجھا، کیونکہ یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اور اس پر اس کو فخر بھی ہے. کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے نام پر فخر نہیں ہے، اپنا نام چھپاتا ہو؟ ایسا کوئی ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا، ورنہ وہ بے وقوف ہوگا. اگلی جو لائن انٹروڈیوس کراتا ہے اور جو فخر محسوس کرتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے، یا تو کوالیفیکیشن ہوگی یا پروفیشن ہوگا. ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن مثال کے طور پر MBA اپنے نام کے آگے لکھ دیتا ہے، یا پھر کوئی بھی پروفیشن ہے. تو اور کون سی چیز ہے؟ کاسٹ، ٹرائب ہے. لوگ اپنے نام کے آگے نسب و نامہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں سید، لوگ فخر کرتے ہیں وہی کاسٹ ٹرائب کے نام کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی پہچان لگاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو لیکن اپنی کاسٹ پہ شرم آتی ہے، دے فیل سوری فار اٹ، اس کو تو چھپاتے ہیں. کہتے جی یار آپ کی کاسٹ کیا ہے؟
یار بس ایسے ہی ہمیں بس ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ہوں نہیں ویسا، فوراً سے ڈیفینسو پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں، اس کی وجہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، جس اس کا تعلق میرے ٹاپک سے ہی ہے. تو بہت سے لوگ اپنی زبان پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی زبان پر دے فیل سوری فار اٹ. یار یہ کیا مروب ہوتا ہے نا، جس سے انسان مروب ہوتا ہے اپنی تعریف اسی کے ساتھ کراتا ہے، اپنی پہچان اس کے ساتھ کرانا شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگ اردو زبان کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، میری مدر ٹنگ اردو ہے اور میں اردو میں بات کرتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو انگریزی سے مروب ہوتے ہیں، وہ اگرچہ اردو ان کی مدر ٹنگ ہوگی، لیکن اردو کو کہیں نہ کہیں سے انگلش ایکسنٹ میں لے کے آگے کہیں گے جی، مطلب انگلش ایکسنٹ میں وہ بولنا شروع کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جس سے انسان مروب ہوتا ہے وہ اپنے پاس جو اس کی چیز ہے نا، اس کو وہ توڑ مروڑ کے وہاں پہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے، ایسے لوگ آپ نے دیکھیں. ٹھیک ہے، انسان مروب ہوتا ہے، انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ بہت ساری چیزوں سے مروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک انسان دین اسلام سے مروب نہیں ہوگا، اپنی پہچان ایسی ذات سے نہیں کرائے گا کہ اس کے اوپر تو کوئی چیز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے بھی اپنی پہچان کرائے گا، یہاں بھی اپنی پہچان کرائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں بھی ہے کہ کیا ملٹیپل گاڈز ارباب متفرقون، کیا ملٹیپل گاڈز خیر زیادہ بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ واحد القہار. یعنی اگر آپ اپنی پہچان اس دین اسلام جو اللہ رب العزت کا دین ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو کبھی آپ اپنے آپ کو انگریز بنانے کی کوشش کریں گے، کبھی آپ اپنی پہچان کوالیفیکیشن کے تھرو سوچ کریں گے، کبھی پروفیشن. تو دیز آر دا ملٹیپل گاڈس جس سے آپ مروب ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، اور میں یہ بھی ہوں، اور میں یہ بھی ہوں. اور پھر کوئی ان پر جو ہے وہ اعتراض کرے گا تو آپ ریئیکشن میں آ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو یہ ہوں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو ویلیو کرتا ہے نا، جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اپنی پہچان بھی اسی چیز سے کراتا ہے. اصل میں یہ ٹاپک میں نے رکھا کیونکہ میں نے ایک لاسٹ ویک ایک ویڈیو دیکھی جس میں کرکٹر محمد رضوان، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس پہ جو کہتے ہیں نا کیا چیز ہوتی ہے وہ سیریمنی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، اس میں بار بار اپنی کامیابی کو اور اپنی سکسیس کو ایٹریبیوٹ کر رہا تھا اللہ سے کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیت دی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اچھا کھیل پائے. نہیں، ہر چیز میں ہی واز ایٹریبیوٹنگ ہز سکسیس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس پہ کچھ لوگوں نے تھوڑا سا، جن کو دین اسلام سے پتہ نہیں شرم آتی ہے یا اللہ کا نام لینے میں شرم آتی ہے، ان لوگوں نے تھوڑا سا یہ کہا، سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی پھیلی کہ یہ محمد رضوان صاحب جو ہے وہ ہر جگہ اپنا یہ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں. بھائی سامنے کرسچن ہے، سامنے کافر ہے، آپ ہر جگہ اپنا ڈاکٹرین یا اپنا عقیدہ تو مسلط نہ کرو نا دوسرے پر، آپ اس کو وہ بتاؤ جو اس کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ مسلمانوں کی جو آج حالت ہے نا، سبحان اللہ، مطلب ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ پر فخر نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس مطلب پتہ نہیں شاید انگریزوں سے مروب ہے یا سائنس سے مروب ہے، مطلب وہاں تو یہ اپنی پہچان کرائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو مسلمانوں کی آج حالت بتاتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب کل بارش ہوگی، تو ایک جواب تو یہ ہوگا کہ جی ویدر فور کاسٹنگ میں جو ہے وہ مطلب ویدر فور کاسٹنگ والوں نے کل کی پریڈکشن نہیں دی ہے. ایک جواب ہوگا اللہ عالم، اور ویدر فور کاسٹنگ میں کوئی پریڈکشن بھی نہیں دی ہے، یہ دوسرا جواب ہوگا. اب اس کو اللہ عالم یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کو بیچ میں لائیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس جو چیز ہے، جو ایک مسلمان کے پاس جو اسلام ہے، جو اللہ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس قول اللہ و قول رسول ہے، کیا اس کی ویلیو نہیں ہے؟ ایک انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے، اس کی ویلیو کرتا ہے، تو اس کو وہ لوگوں کو بتاتا بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے، جب ان کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو خوشی خوشی آتے کہ دیکھیں یہ میرا بچہ ہے،
اللہ کے نبی مطلب دے فیل پراؤڈ آف اٹ, کہ فخر محسوس کرتے ہیں نا. ہم بھی آج بچہ ہوتا ہے ہمارا تو ہم اس کو چھپاتے ہیں, ہم دوسروں کو دیتے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو فخر محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک استاد جو ہے وہ یہ حدیث پڑھاتے ہوئے نا وہ تھوڑا سا وہ ایموشنل ہو گئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آج مطلب جب ہمارے والد صاحب, جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں لے کے اٹھا کے ہم پر فخر محسوس کرتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے اپنے والد صاحب کو انٹروڈیوس کرانے میں, جس نے ہماری ولادت پہ فخر کیا تھا. آج ہم اس کی بڑھاپے میں we feel sorry for them. ہم لوگوں سے ان کو ملانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہے, وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے. تو بات یہی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے, شو کرتا ہے, اظہار کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے, زبردستی اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرتا ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے, ایک تو ہے نان پریکٹسنگ, جو دین کو پریکٹس نہیں کرتے. چلے وہ تو انگریزوں سے, سیکولر ایجوکیشن سے, کوالیفیکیشن سے اور پروفیشن سے مرعوب ہیں, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں, جو دیندار مسلمان ہیں, وہ بھی جب ان چیزوں سے مرعوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے اتنے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو مطلب جنہوں نے جو زبردستی انگلش بولتے ہیں جسٹ ٹو پلیز آڈینس, کہ میں جو ہے وہ ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہوں. مطلب لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہیں, ہم وہ روایتی مولوی نہیں ہیں. اور وہ کرتے کیا ہے, پھر مولویوں کو کوستے ہیں کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے. خود کون ہے, خود بھی مولوی ہیں, اور کیا کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کوس رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یار یہ جو ہے نا یہ ٹریڈیشنل مولوی ہیں, ان کا نام خراب ہے, تو لہٰذا میں تھوڑا سا کون ہوں, میں کول مولوی ہوں. ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی اچھی یہاں وہاں کی انگریزی بھی مار لیتا ہوں, میں تھوڑا سا کول ہوں. یعنی اس کو پتہ نہیں کیا مرعوب ہے, مرعوب ہے وہ, یہ بندہ مرعوب ہے. بہرحال مرعوبیت جو ہے نا ایک بڑا خطرناک مرض ہے, بڑا خطرناک مرض ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا, فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. آپ کو ان کفار کا مال و دولت اور ان کی اولاد مرعوب نہ کریں, عجب اور تعجب میں نہ ڈالیں. کس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی کو. یعنی ایک کوئی بھی جو سویلائزیشن ہوتی ہے وہ جو ڈومیننٹ ہوتی ہے نا, تو لوگ اس سے مرعوب ہونا شروع ہو جاتے. ایک وقت تھا ہسٹری میں کہ اسلامک سویلائزیشن ڈومیننٹ تھی, تو لوگ اسلام سے مرعوب ہوتے تھے, لوگ عربی بولنے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے تھے. آج ویسٹرن سویلائزیشن ڈومیننٹ ہے, اس لیے لیکن مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کیا ہے, قال اللہ و قال رسول. یہ جو چیز ہے نا مسلمان کے پاس, یہ ایک مسلمان کو کسی چیز سے مرعوب نہیں ہونے دیتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں, اے نبی آپ کفار کے مال و دولت سے مرعوب نہ ہونا, تعجب میں نہ آنا. اللہ تو ان کو مال و دولت دے رہا ہے تاکہ ان کو عذاب دے اس دنیا میں, یعنی ان کے لیے عذاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ویسٹرن لائف سٹائل دیکھیں, کیا ٹاپ کلاس, کیا ایلیٹ لائف سٹائل ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ, آپ کو کیا پتا کہ یہ جو ٹاپ نوچ ان کے پاس ٹیکنالوجی اور لگژریز اویلیبل ہیں, یہ ان کے لیے عذاب ہے. ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو صرف باہر سے دیکھ رہا ہے. آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ وہ رات کو سوتا تو اس کو نیند نہیں آتی. لہذا اور بہت سے لوگ, تو میں مسلمانوں کو یہ جو ٹاپک ہے اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان آج احساس کمتری کے شکار ہیں. اپنے آپ ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی اپنے آپ کو مدرسے سے ایسوسیٹ نہیں کرے گا, بلکہ اگر ایک گریجویٹ بھی ہوگا نا مدرسے سے, تو وہ کیا کرے گا کہ گریجویٹ فرام اسلامک یونیورسٹی, اس کو یہ کہنے میں موت آئے گی کہ میں مدرسے کا فارغ ہوں, میں مدرسے سے میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. I don't know how you can relate to this, but میں یہ سارے مسائل اوور آل ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں اور یہ دین داروں میں بھی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں.
مطلب دس وانبی کلچر اسپیشلی ان مولویز، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ لوگوں جیسے بن جائیں. لوگ چونکہ نہیں سنتے لوگ، تو ہم جو ہے وہ ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے. ایک شخص نے کہا کہ انا ابن فلان ابن فلان، میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی فخر محسوس کر رہا تھا اپنے قوم قبیلے پر. تو اس سے پوچھتا دوسرے سے کہ تو کون ہے، من انت، تو کون ہے، تو اپنا بتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنورسیشن سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسی طرح ایک کنورسیشن ہوئی. دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے کہا انا ابن فلان بن فلان بن فلان، اور 9 آبا و اجداد ذکر کر دیا اس نے، اتنا فخر تھا اس کے اپنے نسب پر. اور دوسرے نے کہا کہ میں انا ابن فلان ابن فلان ابن الاسلام، میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں اسلام کا بیٹا ہوں، میری پہچان اسلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، اور یہ روایت مستد احمد کی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اس کو بتا جس نے 9 باپوں کا نام لیا تھا وہ سارے جہنم میں، اور 10واں یہ ہے، وہ سارے جہنم میں ہے جس پر یہ فخر کر رہا تھا، اور 10واں یہ ہے جو فخر کر رہا تھا. اور اس کو بتا جس نے اپنے آگے 2 باپ کے نام لگائے اور پھر اسلام کی طرف سب کی نسبت کی، اس کو بتا کہ 2 جنتی ہیں اور تیسرا یہ ہے. یہ ہے اسلام. مطلب دیکھیں دوسرے شخص نے اپنی دنیاوی نسب نامہ ذکر کیا، یہ منع نہیں ہے. فخر کس پہ کیا؟ ابن الاسلام، فخر اسلام پر ہے بس، فخر نسب پر نہیں ہے، فخر سیکولر ایجوکیشن پر نہیں ہے، فخر پروفیشن پہ نہیں ہے، فخر بزنس پہ نہیں ہے، فخر انگریزی پر نہیں ہے، فخر ایکسنٹ پر نہیں ہے. فخر ہے تو کس پہ؟ اسلام پہ. ومن احسن ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھا شخص، بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں. نام نہ چھپاتا رہے، شناخت نہ چھپائے، کیونکہ لوگ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، لوگ مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، تو وہ اپنی شناخت چھپانا شروع کر دے. نہیں، ڈھنکے کی چوٹ پہ کہے، فخر کے انداز سے میں مسلمان ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو کوٹ کرے فخر سے، اللہ کے رسول، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ آپ دیکھیں نسب نامہ امپورٹنٹ ہے. لی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قوم، قبیلے اور قوموں میں اس لیے بنایا تاکہ تم آپس میں تعارفو، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو، فخر سے نہیں. ہاں، باعزت تمہارے ہاں اللہ کے ہاں کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہے. تو تقویٰ جو ہے یہ باعث فخر ہے، یہ باعث عزت ہے، یہ شرف ہے. شرف نسب نامہ نہیں ہے. اپنا نام لیں پورا، اپنا فل نیم لیں، سر نیم بھی لیں، اپنی پروفیشن بھی بتائیں، لیکن فخر اس پہ نہ ہو. فخر و اسلام پر، میں مسلمان ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہوں. آج مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو صحیح ایک سیریس سچویشن مطلب بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسے کارپوریٹ یا کمپنیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب کوئی حرام چیز آفر کی جاتی ہے، مثال کے طور پر پورک کھاؤ، شراب پیو، تو وہ بجائے اس کے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک دس، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاتا یہ میں پسند نہیں کرتا. اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے یہ بات بتانے میں کہ یہ اللہ نے میرے لیے حرام قرار دیا ہے. 2 شخص آئے مجوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داڑھی منڈی ہوئی، بڑی بڑی مونچھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے جو ہے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، چہرہ موڑ لیا، کہا یہ تم نے کیا کیا، کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ وہ 2 مجوسی فخر سے بتا رہے ہیں یہ ہمارا دین ہے، ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ نے، کسرا کے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو کاٹو اور مونچھوں کو بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ
بعفاء اللحیہ وقص الشوارب. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں. یہ سامنے سے جواب ہونا چاہیے. یار آپ مجھے بتائیں، ایک باطل پرست، یہ باطل مذاہب والے، یہ ملحدین، یہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اتنا سینہ تان کے اپنے آپ کو فخر سے جو ہے وہ اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ آپ دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان عید کی تکبیرات زور سے نہیں پڑھتے، شرم آتی ہے. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، میرے نبی کا حکم ہے بلند آواز سے پڑھنا مردوں نے. ایک مسلمان کو شرم آتی ہے، یار وہ لوگ کیا کہیں گے، میں تھوڑا سا اونچی آواز میں کہوں گا تو. اس کو زور سے گانے بجانے میں شرم نہیں آتی، اس کو اپنے معبودوں کے نام لینے میں شرم نہیں آتی. ہمیں کیوں شرم ہے؟ ہم تو حق پر ہیں. السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں شرم ہے چیزوں میں؟ ابو سفیان جنگ احد میں جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان کہتے ہیں تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ابو بکر زندہ ہیں، عمر بن خطاب زندہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب نہیں دینا. پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اولو حبل جو کہ ان کے بت کا نام تھا، بت حبل بلند رہے، یعنی کہتے ہیں نا بت زندہ، ہمارا بت زندہ باد، حبل ان کے بت کا نام تھا. اولو حبل بلند رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا جواب کیا دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بزرگ ہے، سب سے بزرگ ہے. پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا، یہ بھی ان کا ایک بت ہے، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ تھا فخر صحابہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. بالکل فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہے ہم. ایک یہودی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی جو ہے وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجات کے طریقے بھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ان کو شرم نہیں آئی، کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا اجل ہاں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے بتا بھی دیتا ہوں تمہیں تاکہ تم بھی سیکھ لو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں اور قبلے کی طرف منہ کریں اور ہڈی سے استنجا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ اکبر، یہ ایک طریقہ تھا. آپ دیکھیں ایک اور واقعہ ہے کہ رستم پرشین آرمی کا لیڈر، اور پرشیا اس وقت سپر پاور، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، ہمیں بات چیت کرنی ہے. یہ قادسیہ کی جنگ کے موقع پر تھا. تو پرشین آرمی کا لیڈر رستم، ٹھیک ہے، وہ اس وقت کی سپر پاور. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک چھوٹے سے نمائندے کو بھیجا جن کا نام تھا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربعی بن عامر کو بھیج دیا. ربعی بن عامر اپنے پرانے کپڑوں میں اور تلوار بھی صحیح سے لٹکی ہوئی نہیں پہنچے رستم کے دربار میں. رستم نے اس صحابی کو، مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اتنے بڑی باڈی گارڈز رکھے، اپنا عرش بچھایا اور طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں رکھ دی تاکہ وہ دیکھتے ہی وہ مرعوب ہو جائے مسلمان اور واپس چلے جائے. تو رستم آئے اپنے گھوڑے پر، ربیع بن عامر آئے اپنے گھوڑے پر
تو رستم کے گارڈ سے کہا انہیں کہ تم یہ گھوڑا بھی نہیں لے جا سکتے اور یہ ویپنز ہیں یہ بھی اس کو سائڈ میں رکھ دو. آگے سے جواب دیتے ہیں ربیع بن عامر بلایا تم نے میں نے نہیں, جاؤں گا تو اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. ایک ادنا سا سپاہی مسلمانوں کا وہ باڈی گارڈز کو جواب دے رہے ہیں. تو رستم نے کہا ٹھیک ہے اس کو اندر آنے دو. رستم جو ہے وہ اپنے شاہی عرش پر بیٹھا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو, کیوں آئے ہو تم لوگ, یعنی تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو کوئی لڑنا ورنا نہیں, تم کیوں چاہتے ہو ہم سے لڑنا, کیا تمہارا میسج کیا ہے, کیا چاہتے ہو, مقصد کیا ہے؟ تو ربیع بن عامر نے جو ہے وہ چند الفاظ میں اسلام کا بہترین خلاصہ بتا دیا. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں داخل کر کے. آگے الى سعة الآخرہ من الضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ. ہم دنیا کی تنگی سے لوگوں کو نکال کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں لوگوں کو داخل کرنے آئے ہیں. یعنی دنیا تم کیا جانو, دنیا بھی ہم جانتے ہیں اور آخرت بھی جانتے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, اور دیگر ادیان باطلہ اور ان کے ظلم سے لوگوں کو نکال کے اسلام کے عدل کی طرف لائے. یہ تھا ایک ادنا سے صحابی. اور رستم کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ہم ان قوموں سے لڑتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, نہیں قبول کرتے تو پھر جہاد تلوار ان سے ہم قتال کرتے ہیں. رستم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیجئے سوچنے کا. تو وہ کہتا ہے کتنا ٹائم چاہیے؟ کہہ رہا ہے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے, 1 مہینہ. کہا نہیں 3 دن. اللہ اکبر, اکیلا, اور اکیلا پوری پرشین لیڈرشپ سے بات کر رہا ہے. 3 دن دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ تم نے مہلت نہیں دینی ہے, اس 3 دن سوچنے کا ٹائم دیا جائے گا. یتکلمون بالعزہ, عزت کے ساتھ بات کیا کرتے تھے, فخر سے بات کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہیں شام میں, سواری پر سوار ہیں, کیچڑ آ جاتا ہے, ایک تھوڑا سا ایک لیک یا پانی آتا ہے, تو عمر بن خطاب جو ہے وہ اتر جاتے ہیں اونٹ سے اور اپنے چپلوں کو اٹھا کے اپنے کندھے پر ٹانگ لیتے ہیں. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین ہیں اور آپ شام جا رہے ہیں بڑے لوگوں سے ملنے, آپ اس طرح جائیں گے چپل کو کندھے پہ لگا کے اور سواری کو ہاتھ میں لے کے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور شخص کہتا نا تو اس کو میں عبرت بنا دیتا, نشان عبرت بناتا. اے ابو عبیدہ تو جانتا نہیں ہے کہ نحن قوم, ہم ایسی قوم ہیں, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے. فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ, اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور میں عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذلیل کر دے گا. آج مسلمان تو ہے, کلمہ تو ہے, لیکن عزت انگریزوں سے تلاش کر رہا ہے, عزت انگلش لینگویج سے تلاش کر رہا ہے, عزت انگلش ایکسنٹ سے تلاش کرتا ہے, عزت سیکولر ایجوکیشن سے تلاش کرتا ہے. اس کو مدرسے کی ڈگری قول اللہ و قول رسول کافی نہیں ہے عزت کے لیے. یہ عمر بن خطاب تھے, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. آج ہم سے چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑی جاتی کہ یار لوگ کیا کہیں گے. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم کے سردار گزرے اور نوح علیہ السلام پر استہزاء کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا خشک زمین پر بڑی کشتی بنا رہے ہیں, کوئی دریا کوئی سمندر کچھ بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام پر مذاق اڑا رہے ہیں. نوح علیہ السلام didn't feel sorry for this act, ان کو شرم نہیں آئی کہ میں کیا کروں, کیونکہ رب کا حکم تھا نا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح علیہ السلام بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق.
تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے, اسی طرح اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, اور پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے. آج ہمارے مسلمان شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں مسلمان ہوں. اچھا آپ پریکٹسنگ مسلمان ہیں؟ تو اس کی حالانکہ وہ پریکٹسنگ ہوتا ہے, اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. جی ہاں پریکٹسنگ ہوں, لیکن ویسا نہیں ہوں جیسے وہ مدرسے میں مولوی ہوتے ہیں نا, ویسا نہیں ہوں میں. یہ جو مولوی جو گھوم رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوں میں, تھوڑا سا کول ڈوڈ مسلمان ہوں, کول ڈوڈ مولوی. میں پینٹ شرٹ والا مولوی ہوں, تھوڑی سی ڈیکوریٹڈ داڑھی کے ساتھ, میں ایسا ہوں. میں وہ روایتی مولوی نہیں ہوں. دیکھو میں ٹوپی بھی نہیں پہنتا. مطلب یہ کیوں اتنا obsession ہے لوگوں کو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ انگریزی گیٹ اپ یا انگریزی ایکسنٹ سیکھتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے. چلو اگر انگریزوں میں کریں تو ٹھیک ہے, لیکن اردو اسپیکنگ آڈینس میں کر رہے ہیں اور ایکسنٹ جو ہے وہ امریکن ایکسنٹ مانگ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تکلف کر رہے ہیں. کبھی انگریزی پہلے بولی بھی نہیں ہوگی, اچانک سے جو ہے وہ بس دین کے دعویٰ کے کاموں میں انگریزی بولنا شروع کر دی. یو واٹس اپ ڈوڈ یو. یہ سارے جو ہے ششکے, بھائی آپ وہاں مارے نا جو اس کی آڈینس ہے. تو یہ جو ہے وہ لوگوں کا, آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا فخر کیا کرتے تھے, کتنا کھل کے فخر کے ساتھ بتاتے تھے جی ہاں ایسے ہی ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام, ہماری پہچان اسلام ہے, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے. شرم کس بات کی ہے, یہی ہماری پہچان ہے, اگر یہ ہے تو ہم ہیں, اگر یہ نہیں تو ہم نہیں ہیں. صحابہ شروع کے اسلام کے ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بتایا کہ ایک رات میں مجھے بیت المقدس لے جایا گیا. کفار مکہ حیران ہو گئے, ایک رات میں آپ گئے اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے, ہمیں تو 1 مہینہ لگتا ہے بیت المقدس جانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہاں ایسا ہوا ہے. کفار مکہ نے سوچا کہ اب یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ محمد کے متبعین کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھو آپ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو پہنچے بھی کس کے پاس, برباد ہوں, ناکامی ہو ان کی, یعنی بے وقوفی پر ان کی کیا داد دیں ہم. پہنچے بھی کس کے پاس, ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں محمد پر یقین ہے؟ ہاں ہے. پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج ایک رات میں ہی مجھے اسراء یعنی بیت المقدس کا سفر کرایا گیا ہے. قربان جائیں صدیق اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ابا قال ذالک, کہ ایسا کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا ہاں. کفار مکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ جائیں گے, ابو بکر بھی جھٹلا دیں گے. ابو بکر کہتے ہیں کہ ان قال لقد قال, اگر تو کہا ہے فقط صدق, تو سچ کہا ہے, سچ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے. اور تم یہ بات کہہ رہے ہو, میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں. میں تو مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں سے ایک لمحے میں خبر آتی ہے. یہ تو ابھی بھی زمین کا سفر ہے, یہ تو ابھی بھی زمین کا سفر ہے. میں تو آسمان کے سفر کو مانتا ہوں. تو لہٰذا اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اپنے دین اسلام کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, یہاں کہا ہے, ایمان ہے ہمارا. سلمان فارسی کی طرح اجل, ہاں کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے طہارت کے مسائل, استنجا کے مسائل سکھائے. یہ عزت تھی صحابہ کی, اور یہ جو ہے وہ ان کا ایک پرائیڈ ہوتا تھا. تو بہرحال اب آتے ہیں اس پر کہ کیوں ہم اس میں پرائیڈ لیں, کیوں اسلام پر پرائیڈ لیں. اچھا اس سے پہلے جو ہم نے وہ بات ذکر کی نا کہ یہ جو محمد رضوان کا جو کرکٹر تھا کہ ہر اپنی بات میں اللہ اور رسول اور دین کی بات کرنا, یہ ہمارے مسلمانوں میں آج یہ پرابلم ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ پرورش ایسی ہوئی ہے کہ ہماری زبان بہت زیادہ سائنٹیفک اور مٹیریلسٹک ہے.
کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی میں نے جیسے ویدر فورکاسٹنگ والی یا بارش والی جو آپ کو مثال دی نا, یعنی انسان کی بہت سے لوگوں کی نیت نہیں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہو گئے, کہاں سے علاج کرایا, کس ڈاکٹر سے کرایا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں جی ہاں فلاں ڈاکٹر ہے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, اگر وہ نہ ہوتا نا تو میں ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ الفاظ شریعت کی روح سے یہ شرک اصغر ہے. یعنی پیورلی مٹیریلسٹک لینگویج یا سائنٹیفک لینگویج استعمال کرنا یہ شریعت میں قابل مذمت ہے, اس پر مذمت کی گئی ہے. کہ یوں کہا جائے کہ اگر فلاں اور فلاں نہ ہوتا, اگر گارڈ نہ ہوتا تو موبائل چوری ہو جاتا. یہ پیورلی مٹیریلسٹک لینگویج ہے. نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ضروری ہے. کفار مکہ جو تھے, جب ان پر بارش ہوتی تھی تو وہ اس بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے تھے, جیسے کہ آج ہم ویدر فورکاسٹنگ کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کہتے تھے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش آئی ہے. حالانکہ وہ مانتے تھے, جب ان سے پوچھا جاتا, قرآن میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ بارش کون نازل فرماتا ہے, تو کہیں گے اللہ. اور کفار مکہ مانتے تھے کہ بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے, لیکن جب بارش ہوتی تو سائنسی توجیحات بتانا شروع کر دیتے, جی اس ستارے نے برسائی ہے, اس ستارے سے ہمیں بارش ملی ہے. جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں ویدر فورکاسٹنگ اور ویدر کی پریڈکشن کے مطابق جو ہے وہ آج یہاں پہ ہوئی ہے, آج یہ کلاؤڈ تھا, وہ کلاؤڈ تھا, اس وجہ سے بارش ہوئی ہے. یعنی پیورلی سائنٹیفک لینگویج استعمال کرنا یہ مذموم ہے. بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ انشاء اللہ, ماشاء اللہ, السلام علیکم, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, بارک اللہ, حیاک اللہ, اس طرح کے الفاظ اپنی عام مرہ کی زبان میں لانا, اور یہ مطلوب ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بات پوری کنورزیشن میں, اس ایکویژن میں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور سنت کی بات ہوتی نہیں ہے. حالانکہ عربوں میں یہ سنتا ہوں, ان کی کنورزیشنز اگر آپ سنیں گے تو اپنی کنورزیشن میں حیاک اللہ, بارک اللہ, باذن اللہ, بحکم اللہ, اللہ کے حکم سے, یعنی اس طرح کے الفاظ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, اس طرح کے الفاظ وہ ہر اپنے جملوں میں کہتے ہیں. اور ہماری یہ چونکہ عادت نہیں بنی ہوئی نا, ہماری پرورش نہیں ہوئی, ہماری بچوں کی ہم پرورش بھی کیسے کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہوا, اس کو ہم بالکل مادی اسباب کی روح سے بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ یہ اللہ نے کیا ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حدیث کا طریقہ کار کیا ہے. جب بھی اس عام کانورزیشن میں اللہ اور اس کے رسول کو یا قرآن حدیث کے الفاظ کو انٹروڈیوس کرنا, اس بارے میں جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے, سورہ روم کی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے لینگویج کیسی استعمال کی اس پر ذرا غور کریں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں عام کانورزیشن میں اللہ کی طرف نسبت کیسے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح, اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے ہواؤں کو؟ اللہ. فتصیر سحابا, اور پھر یہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں, ابھارتی ہیں. کون چلاتی ہیں؟ ہوائیں. ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ. ذرا نوٹ کیجیے کہ آگے فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ, پھر بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمانوں میں اللہ تعالی. كَيْفَ يَشَاءُ, جیسے اللہ چاہے. وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا, اور اللہ تعالیٰ بادلوں کو بنا دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَى الْوَدْقَ, تو بس آپ دیکھتے ہیں بارش کو, یخرجو, نکلتی ہے. کون نکلتی ہے؟ بارش. یہ نہیں کہا کہ بارش کو اللہ نکالتا ہے, بارش نکلتی ہے من خلالی, بادلوں کے درمیان سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سائنٹیفک لینگویج سے دینی لینگویج میں کس طرح سے آن آف شفٹ ہو رہا ہے. میں اپنا بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واپس سے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور وہ ہوائیں, اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے, یہ اللہ کی طرف نسبت کی. وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں, یہ ہواؤں کی طرف نسبت کی. یہ سائنٹیفک لینگویج ہے. پھر یہ بادل ان کو پھیلا دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ کی طرف نسبت ہے.
کیف یشاء جیسے اللہ چاہے، یہ بھی اللہ کی طرف نسبت ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، یہ بھی نسبت اللہ کی طرف ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ اور آپ دیکھتے ہیں بارش کو، بارش نکلتی ہے بادلوں میں سے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بارش اللہ نکالتا ہے، بلکہ بارش خود نکلتی ہے بادلوں میں سے. تو آپ دیکھیں کہ زیادہ نسبت اللہ کی طرف ہے اور کم نسبت اسباب کی طرف ہے. تو یہ بیلنس رکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ بالکل ہی ایسے ہو جائیں کہ آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ کیسے ہیں، جی اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے. جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. کیا کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں، کس کی توفیق سے کرتے ہیں، باذن اللہ. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو گئے جناب، جی ہاں میں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اللہ کے حکم سے. جی کیا علاج، ٹریٹمنٹ کیا تھی آپ کی، آپ نے کیا، کون سی ٹریٹمنٹ، ماشاءاللہ آپ نے جلدی ٹھیک ہو گئے، کیا ٹریٹمنٹ آپ نے اپنائی، جی اللہ کے حکم سے پیناڈول کھائی اور ٹھیک ہو گیا. پیناڈول کی طرف بھی نسبت ہے اور اللہ کے حکم کی طرف بھی نسبت ہے. یہ اپنی لینگویجز میں، اپنی کانورسیشنز میں اس کو انٹروڈیوس کریں اور اپنے بچوں کی تربیت اس پر کریں. اس طرح سے کہنا، کتاب التوحید اگر جنہوں نے پڑھی ہوگی تو آگے کے ابواب میں یہ باتیں ذکر ہیں کہ اس طرح سے کہنا کہ اگر گارڈ نہ ہوتا تو موبائل چوری ہو جاتا، یا اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا. یہ شرک اصغر ہے، الفاظ میں شرک ہے، چھوٹا شرک، مائنر شرک، اس طرح کے الفاظ کہنا. لہٰذا یہ جائز نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کہنا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت دفعہ اپنے الفاظ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں. جناب آپ کریں کیا اگر ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اپنی کانورسیشن کو سائنٹیفک سے سائنٹیفک پلس دینی اسپرچل لینگویج میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. لوگ کہتے ہیں جناب کوئی بھی کانورسیشن ہوگی، راؤنڈ ٹیبل ہوگی، دعوت میں کوئی بھی بات ہوگی سیاسی ٹاپک پہ یا معاشی ٹاپک پہ، تو لوگ کہیں گے یار آپ قرآن حدیث ایک سیکنڈ تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں، اب بات کریں. کیوں رکھتے ہیں سائڈ پر، میری پہچان ہی ہے، میں اپنی پہچان کو سائڈ پہ کیوں کر دوں، میں نہیں رکھوں گا ورنہ میں بات ہی نہیں کروں گا. بس کیوں سائڈ پر رکھ دوں میں اپنی پہچان کو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا آپ ایک طرف رکھ دیں اور پھر بات کریں، تو میں رہوں گا ہی نہیں، میں بات کیا کروں گا. میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں سوچتا ہی لوگوں کو شرم آتی، لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ انسان ہیں پھر آپ مسلمان ہیں. ہم پہلے انسان نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں. انسان بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، انسان جہولا، انسان جو ہے وہ جاہل ہے، انسان اسفل السافلین میں الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے. تو انسان بحیثیت انسان تو اسفل السافلین ہے، جاہل ہے اور خطا کار ہے، الا وہ جو مسلمان ہے. اب یہ انسان کے درجے پہ پہنچا. تو میں انسان نہیں ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ انسان ہیں، انسان نہیں ہے پہلے، ہماری شناخت پہلے اسلام کی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنا، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم فخر کیسے کریں اسلام پر، پرائڈ کیسے لوگوں کو کیسے بتائیں. مطلب بعض اوقات یہ ایک انسان کے اندر ایک طریقے سے ایک شرم بھی ہوتی ہے، ایک حیا بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیز کو، اپنی پہچان کو اظہار نہیں کر پاتا. تو جب بھی کوئی اعتراض کرے نا آپ پر، آپ ڈیفینسو موڈ پہ آنے کے بجائے اوفینسو موڈ پہ آئیں. جب بھی دین اسلام پر، مولوی پر کوئی اعتراض کرے، کوئی آرگیومنٹ پیش کرے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ منافقین اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لے آئے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، منافقین نے کہا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف تو بے شک بلا شبہ یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن یہ علم نہیں رکھتے. تو دیکھیں اوفینسو موڈ پہ آئے. نوح علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی وہ جو ڈاڑھی والی حدیث ہے وہ بھی ذکر کی. سب نے جواب دیا ہے. اٹیک، یعنی اس نے اٹیک کیا تو آپ نے اٹیک کیا، آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا.
دفاع نہیں کیا, یعنی اپولوجیٹک بیہیویئر پہ نہیں آنا آپ نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہے اس پر, وہ ٹیبل اس پر گھما دینی ہے. ٹھیک ہے, مثال لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اپنے دین کے بارے میں بھی, اپنے دین کے احکامات کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی دین اسلام جو ہے نا وہ تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. تو آگے سے جواب کیا آتا ہے, جی ایسا نہیں ہے, اور وی ایکچولی فیل سوری فار اسلام بٹ وی کین ناٹ سے اٹ الاؤڈ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, دین اسلام تو بہت میٹھا میٹھا دین ہے, اور دین اسلام بالکل بھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. یہ تو بس کفار نے اٹیک کیا تھا نا, اس لیے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. تلوار تو تلوار کے زور پہ تھوڑی پھیلا ہے. یہ کتنا اپولوجیٹک اور ڈیفینسو بیہیویئر ہے, حالانکہ جاہلانہ بیہیویئر بھی ہے کیونکہ پھیلا ہے دین اسلام. یس وی ٹیک پرائڈ ان دس. کیا لبرلزم تم لوگوں نے نہیں پھیلایا تلوار کے زور پر؟ کیا تم نے ایران افغانستان کو کیا میٹھے میٹھے الفاظ میں سمجھایا ہے, اور وہاں پہ لبرلزم کیسے پھیلایا؟ تم اپنے مذہب کو تلوار بلکہ گندے طریقے سے تم ٹارچر اور وائلنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پھیلاتے ہو. تو ہم نے تو ان بدماشوں کے آگے تلوار استعمال کی ہے کہ جو پیار سے بات نہیں مان رہے تھے. پھیلا ہے دین اسلام تلوار کے زور پر. ایک ہے جہاد طلب وچ از اوفینسو جہاد. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ربیع بن عامر کا قصہ بتایا کہ کفار کے ملک میں آپ جاتے ہیں, اٹیک انیشیٹ آپ کرتے ہیں, آپ ان کو آپشن دیتے ہیں یا تو اسلام لے آؤ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یا پھر جزیہ دو, یا پھر ریڈی فار جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اوفینسو جہاد, اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کیا ہے. اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد, ڈیفینسو جہاد, کہ کفار آپ پر اٹیک کریں اور آپ اپنا دفاع کریں. تو اسلام پھیلا ہی اوفینسو جہاد سے, پھیلا ہی نہیں مطلب اس طریقے سے بھی پھیلا ہے, اور دین اسلام کی زبان سے دعوت سے بھی پھیلا ہے, اخلاق سے بھی پھیلا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئے ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت کی تفسیر کہتے ہیں, ہاں ہم بہترین امت ہیں. کیسے؟ ہم لوگوں کو بیڑیوں میں جگر کے لاتے ہیں اور دین اسلام کا حسن دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو مسجد کے ستون میں باندھ کے دکھایا کہ دین اسلام یہ ہے دین اسلام. وہ تین دن تک بندہ رہا, اس نے دین اسلام دیکھا, اس کا حسن دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو. سمامہ کو جیسے ہی کھولا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ہاتھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کو تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے, ان کو پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے, بھائی دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اسلام نے ایسے کیا ہے بائی فورس, جہاد کے ذریعے. اب لبرلزم کے نزدیک جو ہے وہ یہ فورس ہے کہ آپ اس کو یا تو جزیہ دے رہے ہو, جزیہ کا آپشن دے رہے ہو, یا پھر اسلام قبول کرنے کا آپشن دے رہے ہو, یا پھر ریڈی فار وار. تو جی ہاں ایسا پھیلا ہے. اور اسی طرح اس طرح کا بھی اعتراض مثالی طور پر آتا ہے کہ تمہارے دین میں 4 بیویوں کی اجازت ہے. اوہ دس از اگینسٹ لبرٹی اینڈ فریڈم, اور یہ تو انجسٹس ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے ایکچولی یار مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہیں, اس طرح کے جوابات دے رہا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پولیگمی ہے یہ انڈر سرٹن کنڈیشنز جائز ہے, یہ عام حکم نہیں ہے. مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو واٹر ڈاؤن اسلام کو جو ہے وہ ہلکا کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ پولیگمی جو ہے نا, ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا, یہ عام حکم جنرل رولنگ نہیں ہے, یہ صرف کری شرائط کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ ایک اپولوجیٹک بیہیویئر ہے. مقصد بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کافر آپ پر اعتراض کرے نا, تو آپ نے الا انہم هم السفہاء, بے وقوف یہ ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو, تو کہتے ہیں کہ انما نحن المصلحون, کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے. جواب دیا گیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون,
یہی تو فساد برپا کرنے والے ہیں. لیکن وہ آج کفار کہتا ہے ہمیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, اور مسلمان جواب کیا دیتے ہیں, ہاں ہم تھوڑے بہت, لیکن میں ایسا نہیں ہوں, میں وہ روایتی ٹیررسٹ مسلم میں نہیں ہوں. جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی یو آر مور ٹیررسٹ دین اس. بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں, آپ اس پر اٹیک کریں. آپ کا ٹیررزم کہاں کیا؟ مطلب یور وار از ہولی وار اینڈ سیکریٹ وار, اینڈ آور وار از ٹیررزم. وائی دس ہپوکریسی؟ تو بہرحال ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنی شناخت ظاہر کرنی ہے. اور بہت سے لوگوں کو اپنی توحید اور قرآن و سنت کی طرف نسبت کرنے میں بھی شرم آتی ہے. معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اپنی نسبت اہل الحدیث کرنے میں بھی شرم آتی ہے. جیسے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نسبت کرنے میں ان کو شرم آتی ہے, ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو شرم آتی ہے کہ اپنی نسبت وہ اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی طرف کریں. تو یہی ساری وجہ ہے, یعنی آپ یہی ساری وجوہات لے کے جس کو دین اسلام پر پرائیڈ نہیں ہے, تو صحابہ تو اور سلف صالحین فخر کرتے تھے, نحن اہل السنہ والجماعہ, ہم اہل السنہ, اپنی نسبت سنت کی طرف کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا. اس میں شرم کیا آنی چاہیے؟ فخری انداز سے بتائیں لوگوں کو. جی جناب وہ لوگ جو ہے نا اصل میں ہماری برانڈنگ خراب ہے, لوگ جو ہے نا وہ اصل میں, تو بھائی برانڈنگ صحیح کریں. برانڈنگ تو مسلمانوں کی بھی خراب ہے, تو آپ کیا اسلام کا نام چھپاتے ہیں؟ برانڈنگ تو مسلمانوں کی بھی خراب ہے. تو اگر اہل الحدیث کی برانڈنگ خراب ہے تو صحیح کریں, آپ لوگوں کو بتائیں, بجائے اس کے کہ آپ چھپتے پھرتے رہے, نہیں جی ہم وہ نہیں ہیں, ہم نیوٹرل مسلمان ہیں. تو دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں لوگوں کو چیزیں کلیئر ہیں. آپ اس طرح سے دوگلے بند دبے دبے الفاظ میں ان کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کریں گے, پیپل ول بی کنفیوزڈ کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. بہت سے لوگ کلیئرٹی چاہتے ہیں, بہت سے لوگ کنفیوژن ہی اس وجہ سے کنفیوژن میں آتے ہیں, اس وجہ سے کہ لوگ ان کے سامنے کلیئر نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہیں کون, آپ کے استاد کون ہیں, آپ کی سند کیا ہے, آپ کی فکر کیا ہے, آپ کا منہج کیا ہے. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی کلیئر کریں نا, مجھے بتائیں کہ اہل البدع یہ شرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اپنی نسبتوں کو بتائیں لوگوں کے سامنے؟ وہ تو نہیں شرماتے, وہ تو بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں ہم یہ ہیں, ہماری نسبت یہ ہے, ہم جو ہے وہ اس سلسلے کے ہیں, ہم اس فکر کے ہیں, ہم فلاں کے مذہب پر ہیں. ان کو تو شرم نہیں آتی ہے, آگے نام بھی لگا, اپنی نسبت بھی جوڑ دیتے نام کے آگے. شرم آتی ہے تو صرف اہل الحق کو آتی ہے, اہل الحدیث کو آتی ہے اپنی نسبت حق کی طرف کرنے میں. میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں. بات بتانا ہی چاہ رہا ہوں, آخری بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جو ہمارے پاس یہ قرآن و سنت اہل الحدیث کا منہج مسلمان دین اسلام, اگر یہ ہم نے اس پر پرائیڈ نہیں لیا, ہم نے اس کو ویلیو نہیں دی, تو یہ دین اسلام, یہ منہج, یہ بڑا عزیز ہے, یہ بڑا ویلیوبل ہے. یہ اس کو منہ لگاتا ہے جو اس کو اہمیت دیتا ہے. اگر ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی تو یہ چلا جائے گا, یہ چلا جائے گا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اہمیت دینے والے ہیں, ان کے پاس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو مٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جن کو دین اسلام پر فخر ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین, جو مومن آپس میں, جن کو ایمان میں لطف آتا ہوگا, جن کو پرائیڈ ہوتا ہوگا, تو ڈرے نا, کھل کر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل الحدیث ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ ہیں. لوگوں سے کہا جاتا ہے جی آپ کون ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. جی کون سے مسلمان ہیں آپ بتائیں ذرا, کون سے مسلمان ہیں؟ جی ہم وہ والے مسلمان ہیں جو نیوٹرل مسلمان ہیں. اب آپ اس کو اور کنفیوز کر رہے ہیں, کون سے نیوٹرل مسلمان ہیں؟ نیوٹرل مسلمان کیا ہوتا ہے؟ پلیز ایکسپلین ٹو می. وہ آگے سے کہے گا ایکچولی نیوٹرل مسلمان میں وہ والا مسلمان ہوں جو میں ماتم نہیں کرتا. اوکے سو یو آر سنی مسلم, رائٹ؟ تو آپ سنی مسلمان ہیں. سنی میں بھی جو ہے وہ اور بہت سے لوگ ہیں, تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ پلیز کلیریفائی.
دیکھیں انفارمیشن کا ایج ہے, آپ لوگوں کو چھپا بند میں ڈبے میں نہیں رکھے. ہاں میں مانتا ہوں کہ کہیں کانٹیکس ہوتا ہے, کہیں سیاق ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گو ود دا حکمت عملی, وہاں پہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ شرم اور احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ جھنڈا نکال کے جو ہے وہ گھومتے رہیں جی وی آر اہل السنہ اور وی آر اہل الحدیث اور سب کو اپنے منہ پہ جو ہے بنر چپکا دیں, نہیں, لیکن کم از کم فخر تو محسوس کریں نا کہ ہم ہیں, ہماری نسبت حدیث کی طرف ہے. جہاں لوگوں کی نسبت اپنے اپنے اماموں اور پیروں کی طرف ہے, ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. فخر ہے نا ہمیں. تو لوگوں اس انفارمیشن ایج میں لوگوں کو کنفیوژن میں نہ رکھیں. لوگ آپ سے نہیں تو کسی اور سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی بات میں ویسے بھی عموماً جو ہے وہ لوگوں پیرنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ہچکچاتے ہیں, اس طرح کے جو ازدواجی اور سیکشول معاملات ہیں یا سیکشول مورالٹی ہے, کہ دبے چھپے الفاظ میں اگرچہ آداب کے ساتھ بتایا جائے لیکن بالکل شرم و حیا کر کے جی بتایا ہی نہ جائے. آپ نہیں بتائیں گے تو بچہ سن رہا ہے آج اور بہت کچھ دیکھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ LGBTQ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی غلیظ چیز. ظاہر سی بات ہے اب ہمیں بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم بتائیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کوئی اور بتائے گا. سوشل میڈیا کا ایج ہے, ہر بچہ موویز دیکھ رہا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے, تو لہٰذا لوگوں پر تھوڑا سا احسان کریں, لوگوں کو اس کنفیوژن میں نہ رکھیں کہ جی آپ نیوٹرل کول مسلمان ہیں. جسٹ ایکسپلین ٹو دیم کہ آپ کی جو میتھڈالوجی ہے, قرآن حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور لوگوں کو آہستہ آہستہ بتائیں, ٹھیک ہے, تدریجاً اس چیز میں بتائیں, اور اس میں بالکل احساس کمتری اور اس میں جو ہے وہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو ہم نے ویلیو نہ کی تو یہ چلا جائے گا, اور ہم نے لوگوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں نے اس کو ویلیو نہیں کی, لوگوں نے اس پر سوری فیل کیا, لوگوں نے احساس کمتری کے شکار ہوئے, تو یہ اسلام نے بھی پھر اس کو منہ نہیں لگایا. اسلام نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا. یہ ویلیوبل چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو اہمیت دیں گے, امپورٹنس دیں گے, تو یہ ہمیں امپورٹنس دے گی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اعراض کریں گے تو یہ چلی جائے گی اور پھر واپس نہیں آئے گی. تو لہٰذا اس ایمان کو, اس لذت ایمان کو, قول اللہ وقول رسول کو, اہل الحدیث کے منہج کو, ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد دوبارہ سے گمراہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان پر, اس اسلام پر, اس منہج پر فخر کرنے اور اس پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.